السلام علیکم. ویلکم ٹو سیلف اسٹڈی اینڈ ایویلیویشن یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. آئی ایم اسامہ، یور یوٹیوب انسٹرکٹر. آج کا ہمارا ٹاپک جنرل نالج میں سے ہے، مطلب جنرل نالج کا ٹاپک پڑھیں گے، بیسک نالج اباؤٹ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو اس تمام اسپیکٹ سے پڑھاؤں جس سے اگر کسی بھی ون پیپر ایم سی کیو، سی ایس ایس، پی ایم ایس یا ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی میں سے اگر کوئی بھی ایم سی کیو اس پورشن میں سے آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو آپ لوگ وہ آرام سے آسانی سے سولو کر سکیں. تو اپنے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں. بیسک نالج اباؤٹ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born on 22nd April 571 AD, day Monday. After 7 days, the Aqiqah ceremony of Prophet sallallahu alaihi wasallam was held. Prophet sallallahu alaihi wasallam belonged to Banu Hashim clan of Quraysh tribe. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل 571 اے ڈی کو پیدا ہوئے بروز سموار. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ پیدائش سے 7 دن کے بعد کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے. فادرز نیم حضرت عبداللہ, مدرز نیم حضرت آمنہ. ہاشم واز گرینڈ فادر آف پروفٹ اینڈ برادر آف عبد المطلب. دا نیم محمد واز پرپوزڈ بائی عبد المطلب while the name احمد was proposed by بی بی آمنہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھائی کا نام ہاشم تھا. دا نیم محمد واز پرپوزڈ, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھنے کی تجویز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے دی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھنے کی تجویز دی تھی. Foster father of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was Haris, named the foster mothers of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ, surname of حلیمہ سعدیہ was قبطہ. حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ, first foster mother was صوبیہ who was mother of حمزہ. حضرت خولہ رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کا نام حارث تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 رضائی مائیں تھیں یا رضائی والدہ تھیں. سب سے پہلے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہونے کا شرف حاصل کیا وہ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ تھیں, جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں. اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا جن کا سر نیم قبطہ تھا. اور 3rd نمبر پر حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا. دائی آف دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز شیفہ who was mother of عبد الرحمن بن عوف. Besides حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ, Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that ایمن is also my mother. After Amna's death, ایمن looked after Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Shima was a foster sister of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کا نام شفا تھا, جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری رضائی والدہ ایمن بھی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد ایمن نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی تھی. حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں. میٹرنل گرینڈ فادرز نیم واہب بن عبد المناف اینڈ میٹرنل گرینڈ مدر بطارہ. آمنہ واز buried at Abwa between Makkah and Medina. Amina belonged to Bani Zuhra tribe. 6 months before the Prophet's birth, his father died. Prophet had no brother and no sister. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام واہب بن عبد المناف تھا اور نانی کا نام بطارہ یا بطرہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بیمی آمنہ کی وفات کے بعد ان کو ابوا کے مکان پر دفن کیا گیا, جو کہ ابوا کے مقام پر دفن کیا گیا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق بنی زہرہ قبیلے سے تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات ہو گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھا۔ پیٹرنل گرینڈ فادرز نیم عبد المطلب ٹک کیئر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فار 2 years and died in 579 AD. Real name of Abdul Muttalib was شابہ اینڈ گرینڈ مدر نیم فاطمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سال کی عمر تک دیکھ بھال کی تھی، اور 579 AD میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب کا اصل نام شابہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ تھا۔ 10 is the number of uncles and 6 aunts. Among uncles, Abbas and Hamza embraced Islam. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے اور 6 پھوپھیاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم journeyed to Syria with Abu Talib at 12 years. Prophet made second business trip to Syria at the age of 25. Masaira, a slave of Khadija, accompanied Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to Syria at 25. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم married to Hazrat Khadija. First father-in-law of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was Khalid. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تجارتی سفر 12 سال کی عمر میں شام کی طرف اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف جب گئے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور یہ ان کا دوسرا تجارتی سفر تھا شام کی طرف۔ اور اس تجارتی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام ساتھ تھا، اور 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے سسر تھے ان کا نام خوالد تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایکسیپٹڈ اسلام فرسٹ ان وومن اینڈ ان آل. فرینڈ آف حضرت خدیجہ نفیسہ کیریڈ میسیج آف نکاح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیمات دینا شروع کی تھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تمام مردوں اور عورتوں میں پہلی خاتون تھیں یا پہلی انسان تھیں جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت خدیجہ نے نکاح ان کی دوست نفیسہ کے ذریعے بھیجا تھا۔ چارٹر آف مدینہ میثاق مدینہ واز ایشوڈ آن فرسٹ آفٹر ہجری. اٹ ہیڈ 57 آرٹیکلز. جو چارٹر آف مدینہ یعنی میثاق مدینہ کا معاہدہ یا ٹریٹی جو ہوا تھا وہ 1 ہجری میں ہوا تھا اور اس کے 57 آرٹیکلز تھے۔ سر نیم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ابو القاسم. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ 4 daughters and 3 sons. حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اینڈ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. یہ چاروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ بیٹیوں کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، اور بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم تھے۔ پروفٹ حضرت نوح علیہ السلام نون ایز شیخ الانبیاء. حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ القصوہ از دا نیم آف کیمل آن وچ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریولڈ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی سفر کرنا ہوتا تھا تو ان کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا اور اکثر و بیشتر اسی پر سفر کیا کرتے تھے۔ 27 ٹوٹل نمبر آف غزواز. فرسٹ غزوہ آف اسلام واز ودان ابوا fought in 12th month of first ہجرہ. جنگ بدر occurred in 2nd after ہجری. 313 Muslims fought in battle. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ٹوٹل 27 غزوات میں شمولیت اختیار کی تھی، شامل ہوئے تھے، اور باقی جو پہلی غزوہ تھی جس کو غزوہ ودان یا ابوا بھی کہتے ہیں جو کہ ہجرت فرسٹ ہجری کے 12ویں مہینے میں لڑی گئی، مطلب سال کے آخر میں لڑی گئی تھی۔ باقی اگر آپ نے غزوات کے متعلق ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو اس سے پچھلی ویڈیو ہے بیٹلز آف اسلام اسلامک اسٹڈیز کی پلے لسٹ میں، تو آپ وہاں سے سن لیں، اس میں ساری ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے تمام غزوات کو۔ ٹرانسفر آف قبلہ واز آرڈرڈ ان 2nd آفٹر ہجری 18th month. حضرت علی رضی اللہ عنہ کنکر دا فورٹ آف کموس. قبلہ رخ تبدیل کرنے کا جو حکم تھا وہ 2 ہجری میں آیا تھا، مطلب دوسری ہجری سال کے 18ویں مہینے میں، مطلب 1 سال 8 مہینے کے بعد دوسرا ہجری سال تھا اس کے 8ویں مہینے میں قبلہ رخ تبدیل کرنے کا حکم آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جب قلعہ قموس کو فتح کرنے کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ قموس کو فتح کیا تھا. پروفٹ پرچیزڈ ماسک لینڈ ایٹ مدینہ فرام ٹو orphans سہیل اینڈ سہیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا جب وقت آیا تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں سے ان کی زمین خرید کر، مطلب ان سے پیسے دے کر، ان سے خرید کر زمین مسجد کے لیے وقف کی تھی، اور ان 2 یتیم بچوں کا نام سہل اور سہیل تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ accepted اسلام فرسٹ ان مین. حضرت علی رضی اللہ عنہ accepted اسلام فرسٹ ان چلڈرن. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ was the first slave to accept اسلام. ورقہ بن نوفل verified prophet صلی اللہ علیہ وسلم for the first time. مردوں میں اسلام سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا تھا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا. اور ورقہ بن نوفل نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی. لیڈی نیمڈ زینب ٹرائیڈ ٹو پوائزن دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی دعوت دینا، اور نبوت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تھی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مشکلات برداشت کرنا پڑ رہی، کافی مصائب سے دوچار تھے. تو ان میں سے ایک زینب نامی عورت تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوائزن دے کر مارنے کی کوشش کی تھی. ایٹ دی ایج آف 40 ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریسیوڈ فرسٹ 5 آیات آف سورہ علق، اینڈ ان 622 AD ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹڈ ٹو مدینہ. 40 سال کی عمر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو نبوت کی جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھیں، اور 622 AD میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تھی. ہاؤ مینی ایئرز آفٹر دا برتھ آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ ڈائیڈ؟ 6 ایئرز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ لکڈ آفٹر دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فار 4 ایئرز. حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال تک دیکھ بھال کی تھی. 35 واز دا ایج ایٹ دا ٹائم آف ہجر اسود انسیڈنٹ. جب ہجر اسود کا واقعہ پیش آیا، مطلب جب ہجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی. وائف آف ابو لہب یوزڈ ٹو اسپریڈ تھرون ان دا وے آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4th ایئر آف پروفٹہڈ. نبوت کے 4تھے سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ابو لہب کی بیوی کانٹے بچھایا کرتی تھی، کیونکہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. ہوم آف ارکم رضی اللہ عنہ یوزڈ ایز اے سینٹر آف سیکرٹ پریچنگ بائی دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو تمام کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات و تعلیمات بتایا کرتے تھے. تو اس مقصد کے لیے حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کا گھر استعمال کیا جاتا تھا. ان 7th نبی سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم بگن کنٹینیوڈ فار 3 ایئرز. شیب مینز ویلی. شیب کا مطلب ہوتا ہے وادی یا گھاٹی. اور 7 نبی مطلب نبوت کے 7ویں سال سوشل بائیکاٹ کیا تھا بنو ہاشم کے لوگوں نے، اور یہ 3 سال تک جاری رہا تھا. اور اس 3 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ہمراہ ساتھی تھے ان کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کیا گیا تھا، اور یہ کافی مشکل وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر. حضرت آدم علیہ السلام met with holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم on first heaven. حضرت عیسیٰ علیہ السلام and حضرت یحییٰ علیہ السلام on second. حضرت یعقوب علیہ السلام on third. حضرت ادریس علیہ السلام on fourth. حضرت ہارون علیہ السلام on fifth. حضرت موسیٰ علیہ السلام on sixth. حضرت ابراہیم علیہ السلام on seventh. جب واقعہ معراج پیش آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جب گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، تیسرے آسمان پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی معراج کے سفر کے دوران. دا ڈوم اوور دا
sacred grave of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is known as Gumbad-e-Khizra. Baitul Mamur is a place where 70,000 angels were circumambulation during the Holy Ascension. Baitul Mamur is on 7th heaven. Prophet sallallahu alaihi wasallam recited Surah Al-Fatah at the conquest of Makkah. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو سبز رنگ کا گنبد ہے اسے گنبد خضرا کہتے ہیں۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پر 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر ہے اور ہر وقت اس کا طواف 70,000 فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفتح کی تلاوت کی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپٹڈ اسلام ان 615 AD 590۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 615 AD مطلب 590 کو اسلام قبول کیا تھا۔ نمبر آف احادیث کلیکٹڈ بائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واز 5374۔ ابو عبیدہ بن جراح واز انٹائٹلڈ امین الامت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرپوزڈ اذان فار دا فرسٹ ٹائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں جو کہ 5374 ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امین الامت کا خطاب دیا گیا یا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اذان دی تھی۔ 4 kings accepted Islam when Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم sent them letters. Mosque of Zarar was demolished by Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Mosque constructed by منافقین لیڈر ابی بن خلف۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت خطوط کے ذریعے عرب سے باہر دوسرے جو بادشاہ تھے ان کو بھیجنا شروع کی تو ان میں صرف اور صرف 4 بادشاہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا تھا اور اسلام قبول کر لیا تھا، اور سب سے جو مسجد زرار جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گرانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ منافقین نے تعمیر کروائی تھی اور اس میں مسجد زرار میں بیٹھ کر منافقین مسلمانوں کے خلاف منصوبے اور حربے بنایا کرتے تھے، کیسے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے اور ان کو نقصان پہنچا جائے، اور منافقین کا سردار ابی بن خلف تھا۔ First migration from Makkah to Abyssinia, Habsha, took place in the 7th month of the 615 AD. The total number of migrated people was 15, 11 men and 4 women. Second migration to Habsha took place in 616 AD, 101 people with 18 females. جو پہلی ہجرت کی گئی تھی مکہ سے حبشہ کی طرف وہ 7ویں مہینے میں کی گئی تھی 615 AD کے، اور اس ہجرت میں ٹوٹل 15 لوگ شامل تھے جن میں 11 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ دوسری ہجرت جب حبشہ کی طرف کی گئی مکہ سے وہ 616 AD میں کی گئی تھی، اور اس میں 101 لوگ شامل تھے جس میں سے 18 عورتیں تھیں یا خواتین تھیں۔ ایٹ دی ایج آف 15 حرب فجر took place. حرب فجر یا حرب فجار means war fought in the prohibited months. حرب الفجار, a series of military wars that took place between 2 major tribal confederations of Arabia, Quraysh and the Hawazin tribe. یہ حرب الفجار یا حرب فجار ایک معاہدہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 15 برس تھی تب یہ پیش آیا تھا، اور یہ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ جو حرب فجار کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مہینے جو قریش نے طے کر کے رکھے ہوئے تھے کہ ان مہینوں میں ہم لڑائی جھگڑا یا جنگ وغیرہ نہیں کریں گے، تو جس کی وجہ سے جب جو عرب کے 2 قبیلے تھے قریش اور حوازن کے جو قبیلے تھے دونوں، ان میں جنگ ہوئی، تو جس کی وجہ سے یہ حرب الفجار کا واقعہ پیش آیا۔ پروفٹ ٹک پارٹ ان حلف الفضول، an alliance or confederacy created by the Meccans in the year 590 AD to establish justice for all through collective action even for those who had no connections to the powerful. حلف الفضول یہ بھی ایک ٹریٹی ہے جو کہ 590 AD میں پیش آیا تھا، اور قریش مکہ نے یہ ٹریٹی کیا تھا، اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ جو چھوٹا طبقہ ہے یا نچلا طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں یا جن کو انصاف نہیں ملتا یا جن کے تعلقات نہیں ہیں بڑے بڑے سرداروں یا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو پاورفل ہیں، تو ان کو بھی انصاف مہیا کرنے کے لیے یہ ٹریٹی سائن کیا گیا تھا۔ یہ 590 AD میں یہ
ٹریٹی سائن ہوا تھا. آج کے لیے اتنا ہی. باقی کی جو ڈیٹیلز وغیرہ ہیں، جو ٹاپک آگے ڈسکس کریں گے، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے.